حمدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، معزز سامعین، جس طرح کہ رمضان المبارک کی آمد ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کا انتظار ایک مومن بندے کو کتنے جوش و خروش کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دے کر پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کا بیٹا کسی دوسرے ملک میں یا کسی شہر میں پڑھنے کے لیے یا کام کاج کے سلسلے میں گیا ہو، تو جب وہ آپ کو بتا دے کہ میں 2 ماہ بعد گھر واپس آ رہا ہوں، تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ گھر والے اپنے بیٹے کی آنے کی خوشی میں گھر کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیٹا 2 سال بعد 4 سال بعد واپس آ رہا ہوتا ہے تو ان کی خوشی میں گھر والے اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں، جو مہینے ہیں وہ ہفتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، خوشی اور بڑھتی جاتی ہے، ہفتے دنوں میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں اور خوشی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور جس دن آنا ہوتا ہے، باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور بیٹے کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ جس قدر وہ محبت ہوتی ہے، جس قدر وہ خوشی ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت قریب آتا جاتا ہے، گھر والے جا کر اسٹیشن پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی اتنے بجے آنی ہے، لیکن 3-4 گھنٹے پہلے ہی اسٹیشن پر پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گاڑی کتنے بجے آئے گی۔ یہ ایک بیٹے کی انتظار میں وہ کھڑے ہیں اور بیٹے کو بھی خوشی ہے کہ میں گھر کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ تو جس طرح باپ بیٹا یا والدین ایک دوسرے کو ملنے کی انتظار کرتے ہیں، آنے کی خوشی کا ان کو شدت سے انتظار ہوتا ہے، معزز سامعین، اس طرح رمضان المبارک کا بھی شدت سے انتظار کرنا ہر مومن کے لیے لازمی ہے، کیونکہ رمضان المبارک اتنا پیارا مہینہ ہے، اتنا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی تمام مہینوں سے فضیلت اس طرح ہے کہ جس طرح میں محمد تمام انبیاء کا سردار ہوں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت اسلامی تمام مہینوں پر اس طرح ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر فضیلت ہے، اس طرح رمضان المبارک کی تمام مہینوں پر فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟ افضل روزے کون سے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے روزے، رمضان کی تعظیم کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے آنے سے پہلے شعبان میں روزے رکھ کر اپنے جسموں کو پاک کر لو۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا ادب و احترام اتنا زیادہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ روزے رکھ کر شعبان کے اپنے جسموں کو پاک کر لو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ شعبان المبارک میں اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے روزے بھی ساتھ ملا لیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ شعبان المعظم یہ جو مہینہ جا رہا ہے، یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس شعبان کے مہینے میں اپنے جسموں کو پاک کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح آئے تو ہم خوب اللہ کی اس رحمت والے مہینے میں خوب برکتیں حاصل کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے ایمان کی حالت سے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، یعنی کہ نماز تراویح پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو معزز سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے
ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے جسموں کو پاک کر لیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کے لیے، رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آئے تو ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس مہمان کا استقبال کریں اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔